الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی ہی، لیکن اکثر بیشتر دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی رہتی ہے۔ اور سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے۔ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ انسان ذلت میں آ جاتا ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، رزق کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی ہجو کرنے لگتے ہیں، اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ نافرمانی کی ایک سزا یہ ہے کہ جو اس کے ماتحت بیوی بچے اور اس کے ماتحت کام کرنے والے وہ اس کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ بیوی اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، بچے اس کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں گناہوں کا اثر اپنے بیوی اور بچوں میں حتیٰ کہ سواری کرنے والے جانوروں میں پاتا ہوں۔ اس لیے گناہوں سے بچا جائے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے عبادات کی لذت اٹھا لی جاتی ہے۔ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا، نفل پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہتا، تہجد پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہتا، تہجد کے لیے اٹھنا بہت دشوار ہے۔ اللہ کے نافرمانی کے نقصانات بڑے بڑے نقصانات ہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ کے نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔